تو نے اپنے لیے انصاف کرنے میں امتیاز کرنا مانگا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب اس کا 3 باب 5ویں اور 7ویں سے 12ویں آیات مقدسہ تک۔ جبون میں خداوند سلیمان پر رات کے وقت خواب میں ظاہر ہوا اور خدا نے کہا مانگ کہ میں تجھے کیا دوں۔ سلیمان نے کہا اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے بندے کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ کیا، اور میں چھوٹی عمر کا لڑکا ہوں کہ باہر نکلنا اور اندر آنا نہیں جانتا، اور تیرا بندہ تیری قوم کے درمیان ہے جس کو تو نے چن لیا، ایک ایسی بڑی قوم جس کا حساب نہیں ہو سکتا اور جو کثرت کے سبب سے شمار نہیں کی جا سکتی۔ بس تو اپنے بندے کو فہیم دل عنایت کر، تاکہ وہ تیری قوم کے درمیان انصاف کرے اور نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کرے، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ تو خداوند اس بات سے خوش ہوا کہ سلیمان نے ایسی چیز مانگی۔ خداوند نے اس سے کہا چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی اور دولت اور اپنے دشمنوں کی جان نہیں مانگی، بلکہ تو نے اپنے لیے عقل مندی مانگی تاکہ انصاف کرنے میں امتیاز کرے، پس دیکھ میں نے تیری بات کے مطابق کیا، دیکھ میں نے تجھ کو دانش مند فہیم دل دیا، یہاں تک کہ تیری مانند پہلے کوئی نہ ہوا اور نہ تیرے بعد کوئی تیری مثل برپا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 119 جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری شریعت مجھے کیا ہی عزیز ہے۔ اے خداوند میں نے کہا ہے کہ تیرے کلام کی تعمیل میرا بکھڑا ہے۔ میرے لیے تیرے منہ کی شریعت سونے اور چاندی کے 1000 سکوں سے بھی افضل ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری شریعت مجھے کیا ہی عزیز ہے۔ اس قول کے مطابق جو تو نے اپنے بندے سے کیا ہے، تیری شفقت میرے لیے تسلی کا باعث ہو، تیری رحمتیں مجھ پر نازل ہوں تاکہ میں جیوں، کیونکہ تیری شریعت میری مسرت کا باعث ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری شریعت مجھے کیا ہی عزیز ہے۔ میں اسی لیے سونے اور کندن کی نسبت تیرے احکام کو زیادہ عزیز جانتا ہوں۔ میں نے اسی لیے تیرے سب قواعد کو پسند کیا ہے اور ہر ایک جھوٹی راہ سے نفرت کرتا ہوں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری شریعت مجھے کیا ہی عزیز ہے۔ تیری شہادتیں تعجب انگیز ہیں، اس لیے میں ان پر عمل کرتا ہوں۔ تیرے کلام کی تشریح روشنی بخش ہے، وہ نو آموز کو فہمید دیتی ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری شریعت مجھے کیا ہی عزیز ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ ہم اس کے بیٹے کے بالکل ہم شکل و صورت ہوں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط رومیو کے نام 8واں باب 28ویں سے 30ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر ان کے لیے جو خدا کو پیار کرتے ہیں بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو اس کی تقدیر کے موافق بلائے گئے ہیں، کیونکہ جنہیں اس نے پہلے سے پہچانا ہے انہیں پہلے سے مقرر بھی کیا ہے کہ اس کے بیٹے کی صورت کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ اور جنہیں اس نے مقرر کیا ہے انہیں اس نے بلایا بھی ہے، اور جن کو بلایا ہے ان کو صادق بھی ٹھہرایا ہے، اور جن کو صادق ٹھہرایا ہے ان کو جلال بھی بخشا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 13واں باب
44ویں آیت سے لے کر 52ویں آیت تک۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، آسمان کی بادشاہی اس خزانے کی مانند ہے جو کھیت میں چھپا ہوا ہے، جسے کوئی آدمی پا کر چھپا دیتا ہے اور خوشی کے مارے جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اس کھیت کو مول لے لیتا ہے۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں ہے۔ جب وہ ایک بیش قیمت موتی پاتا ہے تو جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اسے مول لے لیتا ہے۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس مہا جال کی مانند ہے جو جھیل میں ڈالا جاتا ہے اور طرح طرح کی مچھلیاں سمیٹ لیتا ہے۔ جب وہ بھر گیا تو اسے کھینچ لاتے ہیں اور کنارے پر بیٹھ کر اچھی اچھی برتنوں میں جمع کر لیتے اور جو کام کی نہ ہو پھینک دیتے ہیں۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا۔ فرشتے نکلیں گے اور راست بازوں کے درمیان سے بدکاروں کو جدا کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانتوں کا پسنا ہوگا۔ کیا تم یہ سب کچھ سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں۔ تب اس نے ان سے کہا، اس لیے ہر ایک فقی جو آسمان کی بادشاہی کی تعلیم پا چکا گھر کے اس مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔